اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں جو آپ کی 10ویں کی اردو کتاب سے لیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ بچوں، آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی حالات زندگی۔ محمد حسین 1830 میں دلی میں پیدا ہو گئے۔ آپ کا تخلص آزاد تھا اور آپ کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ ایک عالم اور خدا رسیدہ بزرگ محمد باقر کے بیٹے تھے۔ جب محمد حسین آزاد نے ہوش سنبھالا تو ان کے والد نے انہیں محمد ابراہیم ذوق کی شاگردی میں رکھا۔ آزاد نے یوں بھی علمی، ادبی اور مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی۔ اس پر جب انہیں ذوق جیسے باکمال شاعر کی صحبت نصیب ہوئی تو مرتبہ بلند ہو گیا۔ 1875 کے ہنگامے میں آپ کے والد مارے گئے، گھر بار بھی لٹ گیا۔ آزاد کو برے دن دیکھنے پڑے۔ اسی ماحول میں وہ لاہور چلے گئے۔ وہاں محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہوار پر ملازمت کی۔ علمی خدمات بجا لانے کے سلسلے میں انہوں نے 1865 میں کابل، بخارا اور ایران کا سفر کیا۔ ان کی قابلیت کے پیش نظر ان سے کئی درسی کتابیں بھی لکھوائی گئیں۔ آپ سرکاری اخبار اتالیق پنجاب کے ایڈیٹر رہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میگزین میں بھی ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ بدقسمتی سے 1899 میں وہ پاگل پن کے شکار ہو گئے اور عمر کے 20 سال اسی مرض میں گزارے۔ آخرکار 1910 میں ذہنی بیماری کی حالت میں ہی وہ انتقال فرما گئے۔ یہ تھے مولانا محمد حسین آزاد کی حالات زندگی۔ اب ہم اس کی نظم نگاری یا طرز تحریر پر روشنی ڈالیں گے۔ شمس العلماء محمد حسین آزاد کو جدید اردو نظم کا بانی اور مجذوع کہا جاتا ہے، کیونکہ عنوانی نظم نگاری اور نیچرل شاعری کی ابتدا ان کے ہی ہاتھوں ہوئی۔ آپ بڑے ادیب، نامی غرامی نقاد، مشہور نثر نگار، ماہر تعلیم اور ایک معروف اخبار نویس تھے۔ علاوہ ازیں آپ فلالوجی کے بھی بڑے ماہر اور جدید فارسی کے استاد کامل تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولانا محمد باقر تھا، جو کہ ذوق کے دوست تھے۔ اسی وجہ سے آزاد کی ابتدائی تعلیم ذوق کے سایہ عاطفت میں ہوئی۔ ان کی بابرکت صحبت سے موصوف نے شعر گوئی اور فن عروض سیکھا۔ آزاد نے عربی اور فارسی اپنے والد سے ہی سیکھی اور پھر دلی کالج میں داخلہ لیا، جہاں مولوی نذیر احمد، مولانا حالی، مولوی ذکاء اللہ وغیرہ ان کے ہم سبق تھے۔ مولانا آزاد کو بچپن سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ ذوق کے ساتھ بڑے بڑے مشاعروں میں جاتے اور اپنے استاد کا کلام سنتے تھے۔ آپ کے والد 1875 کی جنگ آزادی میں مارے گئے اور نتیجاً آزاد کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دہلی سے لکھنؤ جانا پڑا۔ آزاد کو ان کے
تعلیمی و تصنیفی اور سرکاری کارناموں کی وجہ سے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آزاد کی طرز تحریر کا جوہر الفاظ کا مناسب اور صحیح انتخاب، تشبیہات اور استعارات کا برمحل استعمال اور محاورات کا موزوں اور مناسب جگہ پر برتنا ہے، جس سے نثر میں دلچسپی اور کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی زبان سادہ اور بے تکلف ہے، جو پڑھنے والے کو اس طرح اپنی طرف کھینچتی ہے کہ وہ پوری عبارت پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آزاد اپنی تحریر میں ایک موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ ان کی تحریر میں انگریزی اور فارسی کی صاف گوئی اور بے تکلفی کا حسن موجود ہے۔ رام بابو سکسینہ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ شبلی نے تو ان کی وفات پر انہیں خدائے اردو کہا ہے۔ ان کی تحریر چاہے کتنا ہی طول پکڑے لیکن اس کی تاثیر اور اس کا مزہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ان کی نثر میں بھی نظم کا سا لطف آتا ہے۔ ان کی تحریروں میں غیر مانوس الفاظ اور ترکیبیں بالکل نہیں ملتے ہیں، چنانچہ ان کی تصانیف خصوصاً رنگ خیال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کی نثر مرثا اور سادہ اسلوب کے امتزاج کی عمدہ مثال ہے۔ بچوں، یہ تھا مولانا محمد حسین آزاد کی حالات زندگی اور اس کی شاعرانہ خصوصیات۔ کل میں انشاءاللہ اسی موضوع سے اور ایک جو سب ٹاپک ہوگا اس کا وہ لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔